السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ ترجمہ: بے شک ہم نے آپ کے طرف ایک ایسا رسول بھیجا ہے جو تمہارے اوپر گواہی دے گا، جیسا کہ ہم نے فرعون کے طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ بس فرعون نے اپنے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کو سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ بس اگر تم اسی طرح کفر کرتے رہو گے تو کیسے بچو گے ایک ایسے دن سے جس دن کے بچے بوڑھے ہو جائیں گے؟ آسمان اس دن پھٹ جائے گا اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ بے شک یہ سب نصیحت کی باتیں ہیں، بس تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ پکڑ لے۔ سورۃ المزمل، یہ میں نے چند آیات کی تلاوت کی ہے، اس کے اگلی اور کئی آیات یعنی اخیر تک اللہ پاک نے جو مضمون بیان کیا ہے ہم اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کرتے جائیں گے۔ اس سورت کی 14 آیتوں کی تفسیر اس سے پہلے تفصیل کے ساتھ آ چکی ہے۔ اس سے پہلی والی آیات میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو ہموم، غموم، تکلیف، پریشانی، ٹینشن سے اللہ نے تسلی دی ہے، اس لیے کہ مخالفین کی طرف سے مختلف قسم کی باتیں اس پاکیزہ نفس کے اوپر الزام کے طور پر لگائی گئی تھی۔ آپ ساحر ہیں، جادوگر، آپ مجنون ہیں، پاگل، آپ کاہن ہیں وغیرہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے تسلی دی کہ نبی جی ان چیزوں سے نجات پانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ رات کو اللہ کے حضور کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کریں، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ پھر اللہ پاک نے پورا نظام بیان کیا تھا۔ پھر اللہ پاک نے مخالفین کو دھمکی دی تھی، نبی جی جو لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں چھوڑ دیجئے ان کو، ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، ہمارے پاس ہتھکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، جہنم ہے، گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے، دردناک عذاب ہے، یہ ساری چیزیں وہ ایک دن دیکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، کہ اے لوگوں ہم نے تمہارے طرف ایک رسول بھیجا ہے گواہ بنا کر۔ یہ رسول تمہارے اوپر گواہی دیں گے۔ کب گواہی دیں گے؟ آخرت میں۔ کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کے طرف ایک رسول بھیجا تھا۔ اللہ نے یہ مثال دی ہے، تمہاری طرف ہم نے ایک پیغمبر یعنی ہم نے ایک رسول بھیجا ہے، وہ رسول تمہارے اوپر گواہی دیں گے۔ یہ کون رسول ہیں جو آخرت میں گواہی دیں گے؟ یہ حضور پاک علیہ السلام آخری پیغمبر ہیں جو اللہ پاک نے اس امت کو خطاب کیا کہ دیکھو تمہاری طرف ہم نے ایک رسول بھیجا ہے، یہ رسول آخرت میں تمہارے حق میں گواہی دیں گے، یا تو تمہارے خلاف گواہی دیں گے یا پھر تمہارے حق میں گواہی دیں گے۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک بات ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر لوگوں کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ان کے کس کے ساتھ؟ امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ کیا فرمایا؟ یوم ندعو کل اناس مشربہم، لوگوں کو بامامہم، ہم اس دن لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اس کی کیا تفسیر ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحابی رسول ہیں، وہ خود اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو امام ہدایت ہے یا امام ضلالت ہے۔ امام ہدایت اور امام ضلالت کس کو کہتے ہیں؟ پھر اس کا مفہوم اس طرح لکھا ہے کہ دنیا میں انسان کس کی مان کر چلا ہے، جس کی مان کر چلا ہے وہ اس کا امام ہے۔
قیامت کے دن اس کے ساتھ ہی بلایا جائے گا، دونوں کا برابر حساب ہوگا۔ جس نے مانا تھا اس کا حساب کڑا حساب ہوگا، تم نے کیسے مان لیا تھا اس کو، اور جس کی مانی گئی تھی اس کا بھی کڑا حساب ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا کہ تم نے کیسی رہبری کی ہے میرے بندوں کی، نہ تم راستے پہ رہے نہ میرے یہ بندے راستے پہ رہے، یہ تمہارے اوپر بھروسہ کرتے تمہارے پیچھے چلتے رہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں، امام ہدایت ہو یا امام ضلالت۔ امام ہدایت کا مطلب یہ ہے دنیا میں آدمی کسی کو مانتا ہے، وہ بڑا نیک ہے، متقی ہے، دیندار ہے، اللہ کا مقرب بندہ ہے، اس کے حساب سے زندگی گزارتا ہے، تو یہ ہے امام ہدایت۔ اس کے ساتھ اللہ پاک بلائے گا تو دونوں کامیاب ہو جائیں گے، چلنے والا بھی کامیاب اور جو اس کے پیچھے چلیں گے وہ بھی کامیاب۔ اس اعتبار سے آیت کریمہ کی تفسیر عام ہے کہ انسان جس کے پیچھے چلے گا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا آخرت میں۔ انسان جس کے پیچھے چلے گا، جس کی مان کر چلے گا، اس کے ساتھ آخرت میں کھڑا ہوگا۔ اب ہم میں سے ہر ایک جان سکتے ہیں کہ ہم کس کے ساتھ چلتے ہیں، کس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، آخرت میں اسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب ہے امام سے مراد نبی ہے۔ اب مطلب یہ ہوگا یوم ندعو کل اناس بامامہم، کائنات کے ہر زمانے کے انسان اپنے امام کے ساتھ بلائے جائیں گے، یعنی اپنے اپنے نبی کے ساتھ بلائے جائیں گے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ نوح علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ ان کے جو جہاں تک کام کرتے تھے ان کے لوگ کھڑے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ امت جو ہوگی اس آخری پیغمبر سید الانبیاء والاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی امت سب سے زیادہ ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہر قسم پورے زمانے کے ہر زمانے کے لوگوں کو اس کے نبی کے ساتھ اللہ پاک بلائیں گے۔ ہماری کتنی اچھی خوش نصیبی ہوگی کہ ہم سید الاولین والآخرین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہ کے بڑے چہیتے اور محبوب پیغمبر رحمت للعالمین کے جھنڈے کے سائے تلے ہم سب انشاءاللہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، ہم نے تمہارے طرف ایک رسول بھیجا ہے، یہ رسول آخرت میں تمہارے اوپر گواہی دیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے ہماری گواہی کون دیں گے؟ ہمارے نبی دیں گے۔ دیکھیے نبی دونوں قسم کی گواہی دیں گے، جو لوگ برابر مان کر چلے ہوں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اطاعت اور فرما برداری کی گواہی دیں گے، اور جو چھوڑ کر چلے ہیں تو ان کے خلاف بھی گواہی دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس عنوان کو ایک جگہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے سامنے شکایت کے طور پر نبی فرمائیں گے کہ اے میرے رب، میری اس قوم نے آپ کی کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ تو جس نے کتاب کو، کتاب کی تلاوت کو، کتاب کے احکام پر عمل کو، کتاب کو اپنی زندگی کے رہبر بنانے کو چھوڑ دیا، نبی اس کے لیے شکایت بھی کریں گے، اور جو نبی کے نقش قدم پر چلیں گے نبی اس کے حق میں صحیح اور سچی گواہی بھی دیں گے۔ کرم ہے اللہ کا، احسان ہے رب پروردگار کا، ہم اس نبی کو جان و دل سے مانتے ہیں، اپنے نبی سے خوب پیار کرتے ہیں، اپنے نبی کی سنت و شریعت پر چلنے کی ہم کوشش بھی کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ رب پروردگار آپ اپنے رحم و کرم سے اور اپنے نبی کا لاج رکھ کر ہم سب کو معاف فرما دیں، اتنی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ فرماتا ہے ایسے ہی جس طرح ہم نے فرعون کے طرف ایک رسول بھیجا تھا، وہ کون تھے، کیا نام تھا ان کا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون کے طرف اللہ پاک نے ان کو بھیجا تھا، فعصى فرعون الرسول، فرعون نے رسول کی سخت نافرمانی کی۔ اللہ فرماتا فأخذناه أخذا وبیلا، تو ہم نے فرعون کو سختی کے ساتھ پکڑ لیا، اخذا وبیلا، ہم نے سختی کے ساتھ فرعون کو پکڑا۔ کس طرح سختی کے ساتھ؟ فرعون کیا دعویٰ کرتا تھا، انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا خدا میں ہوں، مجھ سے اوپر کوئی نہیں، سب سے زیادہ پاورفل میں ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، یہ خدائی تم کتنے دن سنبھال سکتے ہو، سنبھالو۔ اللہ پاک نے اپنے نمائندہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا،
موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے، نہیں مانے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی خدائی کو کہاں ڈبا دیا؟ لے آگے پانی میں، کہتے نا پانی میں ڈبا دیا اللہ پاک نے ان کی خدائی کو۔ ایک بزرگ بیان کر رہے تھے اس آیت کریمہ کو کہ ان کی خدائی کو پانی میں ڈبا دیا، فرعون کو غرق کر دیا اللہ پاک نے، لے جا کر کے سمندر میں غرق کر دیا۔ تو اس وقت جب وہ ڈوب رہا تھا، روٹ رہا تھا نا، تو اس وقت کیا کہہ رہا تھا کہ ہم ایمان لائے نا، اس وقت وہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے اس کو ڈبایا اور اٹھایا، بولا اب بولو کون بڑا ہے؟ پھر ڈباتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر ڈباتا ہے، نہیں اب میں ایمان لایا، پھر ڈباتا ہے اٹھاتا ہے۔ ایسے ہی اس کی خدائی کو پانی میں ڈبا کر کے ختم کرتا ہے، اس کی خدائی کو انا ربکم الاعلی، اس کی خدائی کو اللہ نے کیا پانی میں ڈبا دیا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے سختی کے ساتھ پکڑا ہے ان کو۔ یہ اللہ نے مثال میں واقعہ بیان کیا۔ اب اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم اسی طرح نافرمانی کرتے رہو گے جس طرح فرعون نے نافرمانی کی تھی زمانے کے پیغمبر کی، تم بھی اگر اپنے زمانے کے پیغمبر کی نافرمانی کرتے رہو گے تو تم کیسے بچ پاؤ گے ایک ایسے دن سے جو دن اتنا سخت ہوگا کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے؟ کیسے بچو گے؟ مثال دیکھیے اللہ پاک نے مثال کس طرح فٹ کی۔ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا، اس نے مانا نہیں تو ہم نے سختی کے ساتھ پکڑ لیا۔ اگر تم اسی طرح نافرمانی کرتے رہے اپنے پیغمبر کی تو تم کیسے بچو گے اس دن جس دن کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے بچے بھی کیا ہو جائیں گے؟ یوم یجعل الولدان شیبا، بوڑھے ہو جائیں گے۔ السماء منفطر به، کیسے بچو گے اس دن جس دن آسمان پھٹ جائے گا، آسمان کی شکل باقی نہیں رہے گی، یا آسمان کا نظام ٹوٹ پھوٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، بے شک اللہ کا یہ وعدہ ہو کر رہے گا۔ چیلنج کس کے طرف سے ہے؟ کوئی مولوی صاحب کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے چیلنج ہے کہ جتنی باتیں عرض کی جا رہی ہے یہ سب ہو کر رہے گا، تم دیکھو گے یہ سب چیزیں۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ سب نصیحت کی باتیں ہیں۔ کیا ہے؟ اللہ بڑا کریم ہے۔ اللہ پاک عذاب، سزا، ڈانٹ ڈپٹ بیان کرنے کے بعد پھر اللہ پاک بندے سے رحم و کرم کے ساتھ بات کرتا ہے۔ ان ھذہ تذکرہ، بے شک یہ ساری باتیں کیا ہے؟ نصیحت کی ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پر جو چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ پکڑ لے، اپنے رب کی طرف کا راستہ پکڑ لے۔ یہاں تو اللہ نے بڑے کرم کے ساتھ بیان کیا ہے، ایک جگہ اللہ نے بے نیازی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ دہر میں دیکھیے گا 29ویں پارے میں اللہ فرماتا ہے اما شاکر و اما کفورا، تم شاکر بنو یا کافر بنو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیا نہیں پڑتا؟ اما شاکر و اما کفورا، تم شکر گزار بنو یا کافر بنو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں اللہ فرماتا ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تم میں سے جو چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ پکڑ لے۔ پھر ہم اللہ کا کرم اور اس کے احسان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب نے اپنے راستے پر ہم کو قائم کر کے رکھا ہے۔ بولیے الحمدللہ۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اس رب نے ہم اور آپ کو سر جھکانے کی توفیق دی، اس رب نے ہم کو ایک توحید ماننے کی توفیق دی ہے، اس رب نے تمام انبیاء کے ساتھ اپنے آخری پیغمبر کو بھی ماننے کی اور آخری پیغمبر کی سنت و شریعت پر قائم رہنے اور عمل کرنے کی رب نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ بڑی امید ہے اس رب پروردگار سے، انشاءاللہ آخرت میں معافی ہو جائے گی، ہوگی کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، اب یہاں سے ایک الگ مضمون ہے۔ یہ وہ مضمون ہے جو سورت کے شروع میں مضمون تھا، وہ نماز پڑھنے کے تعلق سے۔ نبی جی آدھی رات کھڑے ہوئیے، نبی جی 2/3 کھڑے ہوئیے، نبی جی 1/3 کھڑے ہوئیے، وہ بات محبت کی بات چل رہی تھی۔ حکم بھی ہو رہا ہے اور پیار بھی آ رہا ہے، کہتے ہیں نا جس کو حکم بھی ہو رہا ہے اور پیار بھی آ رہا ہے۔ تو اسی طرح اخیر میں پھر اللہ نے اسی مضمون کو بیان کیا۔ آیت کی سورت کی شروع آیات میں اللہ نے تہجد کا تذکرہ کیا تھا، اور وہ تہجد نبی پر، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے صحابہ پر بھی تہجد فرض تھی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نظام کو بدل دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے 1 سال تک یہ نظام رہا تہجد کا، اور اس کی فرضیت کا نظام رہا۔
1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس تہجد کی فرضیت کے نظام کو چینج کیا اور اللہ فرماتا ہے ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلث اللیل ونصفہ وثلثہ، 3 باتیں، وطائفۃ من الذین معک، نبی جی آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ بھی اور آپ کے ساتھ رہنے والے صحابہ بھی کتنا کھڑے ہوتے ہیں من ثلث اللیل، رات کے 2/3 حصے، 2 حصے، ونصفہ آدھا حصہ، وثلثہ 1/3۔ اللہ کو خوب معلوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ کرام کبھی آدھی رات قیام کرتے تھے، آدھی رات تک نماز پڑھتے تھے۔ ہم سال بھر کبھی آدھی رات نماز پڑھے؟ رمضان میں بھی نہیں پڑھتے۔ رمضان میں جو اللہ نے یہ تراویح کی لمبی نماز دی ہے 20 رکعت کی، اس میں بھی آدھی رات لگتی ہے کیا؟ کتنا؟ 1.25 گھنٹہ، بہت تو بہت 1 گھنٹہ 20 منٹ بہت ہو گیا۔ اتنا ہم کھڑے ہوتے ہیں، اور صحابہ کتنا کھڑے ہوتے تھے؟ نبی نصف ہو، کتنے؟ نصف، آدھی رات کھڑے ہوتے تھے، یا 2/3 کھڑے ہوتے تھے، کبھی کبھی 1/3 کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ فرماتا ہے آپ بھی، وطائفۃ من الذین معک، اور آپ کے ساتھ رہنے والی جماعت بھی، یعنی صحابہ کرام۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جس کی تعریف کے الفاظ قرآن میں کئی جگہ ہے، ان میں سے ایک جگہ یہ ہے نبی جی آپ بھی اور آپ کے ساتھ رہنے والی پاکیزہ جماعت، یعنی صحابہ کرام بھی۔ نبی تو نبی ہے، نبی پاکیزہ ہے، آپ کے آگے پیچھے کچھ نہیں، لیغفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، نبی جی نہ تو آپ کی پچھلی زندگی میں کچھ، نہ آگے کچھ، آگے کی بھی گارنٹی ہے۔ کیا شان ہے نبی کی، آگے بھی کوئی گناہ نہیں، پیچھے بھی کوئی گناہ نہیں، پاکیزہ صفت پیغمبر۔ باقی رہ گئے صحابہ کرام، ان کی بھی عبادات اتنی حسین اور زندگی اتنی پاکیزہ کہ اللہ تعالیٰ نبی کے ساتھ تعریف فرماتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا سورہ ہجر میں، اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ ہم لوگ آج پارٹی کس کی کہتے ہیں؟ یہ کون سے پارٹی کے لوگ ہیں؟ یہ فلاں پارٹی کے لوگ ہیں۔ اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب پروردگار خود فرمائے یہ میری پارٹی کے لوگ ہیں۔ سمجھنا چاہیں تو بہت بڑی بات ہے۔ وہ لوگ جو صحابہ کے درمیان فرق مراتب بیان کرتے ہیں، یا صحابہ کرام پر انگلی اٹھاتے ہیں، یا صحابہ کرام کو معیار حق نہیں مانتے، ایک بڑا علمی اور گہرا مضمون ہے، نہیں مانتے، ان کے کہتے چہرے پر زوردار تماچا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت کے لوگ ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اللہ کی جماعت کے لوگ کامیاب ہی کامیاب ہیں۔ تو صحابہ کی کامیابی کی خبر کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ایک جگہ فرمایا سورہ حجرات میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل کے تقوی کا اللہ نے امتحان لیا ہے۔ الفاظ دیکھیے گا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ نے ان کے دل کے تقوی کا اللہ نے امتحان لیا ہے۔ معمولی بات ہے، تقوی کا امتحان دینا، تقوی دکھتا ہے؟ یہاں کون اللہ کے کتنے قریب بندے ہوں گے، کون اللہ کے بڑے سے بڑے متقی بندے ہوں گے، ہم بتا نہیں سکتے، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے ظاہر کا امتحان تو لیا ہی لیا۔ کہاں کہاں امتحان لیا ہم نے؟ مکہ کی 13 سالہ زندگی میں امتحان لیا، مکہ کی گلیوں میں گھسیٹ کر امتحان لیا، تپتی ہوئی ریتوں پر سلا کر امتحان لیا، اوپر چٹان کے نیچے دبا کر ہم نے ان کا امتحان لیا، باندھ کر مارے جانے کا بھی امتحان لیا، ہم نے ان کے اوپر لوہے کی سلاخوں سے داغ کر دغوا کر بھی امتحان لیا۔ مدینہ آ گئے تو ہم نے بدر میں لے جا کر امتحان لیا، مدینہ چلے گئے تو احد میں لے جا کے امتحان لیا، خندق میں لے جا کر امتحان لیا، تبوک میں لے جا کر امتحان لیا، ہم نے فتح مکہ میں صلح حدیبیہ میں ان کا امتحان لیا۔ ہر جگہ ظاہری اعتبار سے ٹھکا کر، پٹا کر، لٹا کر اللہ پاک نے امتحان لیا۔ لاسٹ میں اللہ فرماتا ہے ہم نے اندرونی اعتبار سے بھی امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، ہم نے ان کے دل کے تقوی کا بھی امتحان لیا، مگر اس میں بھی کیا ہوا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا،
جب سارے امتحانات میں 100% نمبر لے کر آئے، 100% کامیاب، تو اللہ نے اوپر سے پروانہ دیا، میرے نبی کے ساتھی بڑے خوبصورت ہیں، میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ کتنی خوبصورت جماعت ہوگی حشر میں، ایک تو نبیوں کی جماعت ہوگی، ایک صحابہ کی جماعت ہوگی، اتنے حسین ہوں گے کہ دنیا میں ہی اللہ نے پروانہ دے دیا، ہم ان سے راضی، وہ ہم سے راضی۔ ایک جماعت وہ بھی ہوگی جن کو اعلان کر کے چھٹوائے گا اللہ پاک اور فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جتنے بدماش ہو سب الگ ہو جاؤ، نکلو۔ کیا نظام، کتنے خوبصورت خوبصورت لوگ بھی ہوں گے اور کتنے ذلیل سے ذلیل ترین لوگ بھی حشر کے میدان میں کیا ہوں گے، کھڑے ہوں گے۔ ہم اور آپ ایک ادنا ایمان والے، ہم بیچ والے ہوں گے، اے رب پھر ہم بھیک مانگتے ہیں کہ بس آپ کے رحم و کرم پر ہی ہم جنت میں جا سکیں۔ پھر دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو کیا کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ اللہ فرماتا ہے نبی جی بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ رہنے والی جماعت صحابہ کی، آپ کھڑے ہوتے ہیں 2/3 رات، آدھی رات یا پھر 1/3 رات۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، رات کے صحیح حصے کو، رات اور دن کی صحیح مقدار کو اللہ ہی جانتا ہے۔ علم ان لن تحصوہ، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ آپ اس کی پابندی نہیں کر پائیں گے، آدھی رات، 2/3 رات، 1/3 رات آپ لوگ پابندی نہیں کر پاؤ گے۔ فتاب علیکم، بس اللہ پاک رحم کے ساتھ متوجہ ہوا اور پھر اللہ فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب تہجد میں قیام کرنا فرض نہیں رہا، اب تم جتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہو آپ لوگ اتنی دیر کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھ لو۔ تہجد کی فرضیت یہاں سے ختم ہو گئی، اب اختیار دے دیا، جب نماز کی فرضیت نازل ہو گئی تو تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی، اور تہجد کی فرضیت جب ختم ہو گئی تو اللہ فرماتا ہے اب تمہیں اختیار ہے، اب دیکھتے ہیں کون مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اب محبت والے ہی کیا ہوں گے، کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے۔ جس کو اللہ سے محبت ہوگی اب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ہوتے بھی ہیں۔ بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں، فجر میں جب یہاں آتے ہیں، ابھی تو رمضان کا مہینہ ہے، بہت موقع ہے، ماحول ہے، بہت سارے حضرات تہجد پڑھتے ہیں، غیر رمضان میں بھی محسوس کرتے ہیں کہ جب فجر کی نماز میں پلٹ کر دیکھتے ہیں، یا چونکہ ہم تو لیٹ آتے ہیں نا جماعت کے ٹائم پہ، پتہ چل جاتا ہے کہ ان میں سے کون ایسے ہیں جو کافی دیر پہلے جاگے ہیں اور اللہ کو خوب یاد کر پھر یہاں پر فرض ادا کرنے کے لیے مسجد میں آئے ہیں۔ تو بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جو ابھی بھی اللہ کے حضور سر جھکاتے ہیں۔ تہجد کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت کا بہت ہی بہترین ذریعہ ہے۔ کہتے ہیں نا رات کو جو اٹھ کر اللہ سے مانگتا ہے ان کی بات بہت درست رہتی ہے، یعنی اقوام و قیلہ، قیل منا بات، اقوام منا قائم شدہ، بات جو نکلتی ہے نا ٹھوس نکلتی ہے۔ اور یہ حقیقت ہے جب رات کے اخیر پہر میں بندہ اٹھ کر اللہ کے سامنے قیام کر کے پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو فطرتی طور پر بندے کا دل یہ کہتا ہے میں نے کسی دینے والے سے مانگا ہے اور مجھے امید ہے وہ دے دے گا انشاءاللہ۔ وہ ایسا کریم رب ہے کہ اس کے پاس مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، مانگنے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور ایسا کریم رب ہے کہ اس کے خزانے میں کسی بھی چیز کی شارٹیج نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ تھوڑا ابھی کم ہے آپ کو 2 مہینہ بعد مل جائے گا، یا ابھی ہے نہیں یہ سال آپ کا چانس، ایسا کچھ نہیں۔ ہر چیز کا خزانہ موجود ہے اس رب کے پاس، جتنا مانگنا ہو، جو کچھ بھی مانگنا ہو اس رب سے بندہ کیا کر سکتا ہے، مانگ سکتا۔ مانگیں گے نا انشاءاللہ خود بھی مانگیں۔ گھر میں جو مستورات ہیں نا ان کو بھی پابند بنانا چاہیے، بڑا مسئلہ ہے۔ دن بھر کی نمازیں ان کے اوپر بڑی مشقت ہوتی ہے۔ تہجد میں کیا تھا، بچے سوتے ہیں، ذمہ داری نہیں رہتی، دن بھر کوئی نہ کوئی مصروفیت بچوں کے پیچھے، گھریلو امور خانہ داری میں رہتی ہی ہے، لیکن تہجد میں اگر اپنی مستورات کو ساتھ میں اٹھائیں گے تو وہ بھی 2-4 رکعت پڑھ کر وہ بھی اللہ کے حضور کیا کریں گے، اپنے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، گھر کی خوشحالی کے لیے، روزی روٹی کے لیے وہ بھی مانگ لیں گے۔ ان لوگوں کا مانگنا بڑا پاکیزہ رہتا ہے۔ بڑے دیکھیے گا مردوں کے مقابلے میں عورتوں کا مانگنا اور اللہ کے حضور ان کا گرگرانا مردوں کے مقابلے میں ان کا زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ والی جگہ کے دیکھیے گا، کریں گے نا انشاءاللہ۔ پھر جب یہ ماحول بن جائے گا تو اپنے جو بالغ بچے ہیں، بچیاں ہیں، ان کو بھی کبھی کبھی، روز نہیں، کبھی کبھی رات کو ہی جب اچھے موڈ میں رہے نا کبھی، تو کبھی اسی وقت پروگرام بنا لیں
آج سب پہ اٹھتے کیا تہجد میں؟ بیٹی بھی کہ ہاں ابو ہم اٹھیں گے، ابا بھی کہیں گے ہاں ابا ہم اٹھیں گے. ٹھیک ہے، اپنے اپنے موبائل میں سب الارم لگاؤ، دیکھو اپنے سے کون اٹھتے ہیں، پھر اس پر کچھ انعام رکھیں، کوئی پین وغیرہ چاکلیٹ وغیرہ کچھ. جو آج پہلے اٹھیں گے ان کو ابا کی طرف سے کیا ملے گا. اس طرح ماحول بن جائے گا. زمانہ گزر جاتا ہے، بچے تہجد نہیں پڑھتے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ زمانہ گزر جاتا ہے، ساتھ میں بیوی نے تہجد نہیں پڑھی. یہ ماحول بنے گا کب؟ دروازہ ہم خود بند کر کے رکھتے ہیں. رب کا دروازہ بند ہے، ہم آتے ہی نہیں. قریب آئیں گے نا تبھی تو ہم نہ خزانے میں داخل ہو سکتے ہیں. تو یہ ماحول بننا چاہیے. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کو خوب جب فقرؤ ما تیسر من القرآن، جو بھی میسر ہو قرآن پڑھو. علم ان سیکون منکم مرضی. اچھا، یہ تہجد کی فرضیت ہم نے اس لیے ختم کی ہے کہ تم میں سے کچھ مریض اور بیمار بھی ہوں گے. فرض کر دیا تو بیمار کو بھی اٹھنا پڑتا ہے، بیمار بھی ہوں گے. وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ. کچھ لوگ روزی روٹی کے تلاش میں سفر میں بھی ہوں گے. نمبر 3، وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ. کچھ لوگ اللہ کے راستے میں جنگ اور جہاد میں بھی ہوں گے. اس لیے ہم نے تہجد کی فرضیت کو منسوخ کر دیا ہے. فقرؤ ما تیسر من، جو مناسب ہو پڑھتے رہو. اقیموا الصلاۃ، لیکن نماز کو چھوڑنا، پانچوں ٹائم کی نماز کو قائم کر لو. اس پر میں نے پہلے بات کر لی ہے کہ نماز کا قیام کس کو کہتے ہیں. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے رہو. تمہارے پاس اگر مال ہے تو زکوٰۃ دیتے رہو. اللہ کتنا مانگتا ہے؟ کتنا فیصد؟ 100 روپے میں کتنا؟ 2.5 روپیہ. 1 لاکھ میں کتنا؟ 2,500. بہت زیادہ ہے کیا؟ اللہ کیا نظام ہے. اللہ دینا بھی ہے تو اتنا دینا ہے کہ بوجھ نہ گرے، اتنا دینا ہے کہ تکلیف نہ ہو. اگر اللہ یوں فرماتے 50% دینا ہے تو کتنی تکلیف ہو جاتی. اللہ نے فرمایا کتنا دینا ہے. اقیموا الصلاۃ واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسن بھی دینا. دیکھیے زکوٰۃ الگ چیز ہے اور قرض حسن. قرض حسن کس کو کہتے ہیں؟ قرض حسن کی 2 تفسیر ہے. قرض حسن کی ایک تفسیر یہ ہے، میں نے آپ کو 10,000 روپے دیا بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی دباؤ کے، یہ لے کے جاؤں، جب آپ کو میسر ہو دے دینا. کوئی ٹائم متعین نہیں. اس کو کہتا ہے کیا کہتے ہیں؟ قرض حسن. اب سامنے والا 2 4 6 8 مہینے میں سہولت سے دے رہا ہے. قرض حسن سہولت سے دے، تقاضا بھی نہیں کر رہا. یا ضرورت ہوئی تو کبھی اشارہ کر دیا، بھائی دھیان رکھنا ہمارے پیسے کا، اچھے اخلاق سے. اس کو کہتے ہیں قرض حسن. قرض حسن کی دوسری تفسیر یہ ہے، واپس کی امید نہ رکھیں. سامنے والے کو ضرورت تھی 2-5,000 1,000 2,000 500 1,000 روپے دے دیے، دے کر اس کو بھول جاوے. بندے کو ہوگا تو دے گا، نہیں ہوگا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں. سامنے والے کو کبھی کوئی بول بھی دیتا ہے بھائی ٹینشن نہیں لینے کا، ہوگا تو دینا، نہیں ہوگا نا تو ہمارے طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہے. تو سامنے والا بھی ٹینشن فری رہتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا، اللہ کو قرض حسن دو. ایک حدیث بخاری شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اپنے مال سے زیادہ وارث کے مال سے محبت کرے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہر آدمی اپنے مال سے زیادہ محبت کرے گا. تو نبی نے فرمایا دیکھو تمہارا مال کون سا ہے جو تم نے خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، وہ تمہارا مال ہے. جتنا بچا ہے وہ تمہارے وارث کا ہے. ابھی زندہ ہو 2 منٹ میں اگر انتقال ہو جائے تو تمہارا تھوڑی ہے. تو جو تم خرچ کر چکے ہو اس کو دھیان میں نہیں رکھتے ہو، جو بچا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہو. جو بچا ہے وہ تمہارا تھوڑی ہے. جو تم خرچ کر چکے ہو اللہ کے راستے میں وہ تمہارا ہے، اور تم وارث کے مال سے زیادہ محبت کرتے ہو اپنے مال کے مقابلے میں. اس سے بھی ایک بات پتہ چلی، سبق یہ ملا کہ آدمی کو خرچ کر کے نا خوش ہو جانا چاہیے، خوب خوش ہونا چاہیے کہ میں جس طرح نا بینک میں میرے کتنے پیسے ہیں الحمدللہ 2-5 لاکھ روپے پڑے ہیں، اپنے کو ٹینشن نہیں، کبھی بھی مشکل گھڑی میں یہ کام آئے گا. آدمی کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ میں نے راہ خدا میں اتنا خرچ کر چکا ہے، الحمدللہ اپنا کچھ بیلنس ہے پیچھے. اگر آنکھ بند ہو گئی تو آخرت میں کیا ہو جائے گا؟ یہ بیلنس ہم کو مل جائے گا. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. تم جو بھی نیکی کا کام کر کے آگے بھیجو گے اللہ کے نزدیک اس کو پاؤ گے. تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک اس کو پاؤ گے. اور اللہ فرماتا ہے هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور اجر کے اعتبار سے بھی بڑا ہے. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اللہ سے استغفار کرتے رہو. سارے اعمال، ساری نیکیاں، تہجد، نماز، زکوٰۃ، قرض حسن،
یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد کیا کرتے رہو؟ ہر عمل کے بعد اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. اللہ عمل کی توفیق کرے.